اذان دیں گے پہلے صلاۃ پڑھیں گے. صلاۃ سے مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود. پھر اگر کہنے والا کہہ دے بھائی یہ جو آپ کا درود کا جو طریقہ ہے یہ 1,36,000 کم و بیش صحابہ نے بھی نہیں کیا, ہمارے 4 اماموں سے ثابت نہیں, پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی سے ثابت نہیں, کسی اولیاء اللہ سے کسی بزرگ سے ثابت نہیں ہے. تو پھر تم کہاں سے یہ لے کے آئے ہو؟ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں اذان دیتے تھے تو پہلے صلاۃ, تو تمہیں حضرت بلال سے بھی زیادہ محبت ہے, صحابہ سے بھی زیادہ محبت ہے تمہیں. کہتے ہیں حضور پر درود پڑھنے میں حرج کیا ہے؟ ہم اذان سے پہلے گالی تھوڑی دیتے ہیں, درود ہی تو پڑھتے ہیں. میرے بھائیو درود ہو یا قرآن ہر چیز کے لیے ایک جگہ متعین ہے. اگر اذان دینے سے پہلے درود پڑھنا ہوتا اور اس کا فائدہ ہوتا, اس سے انسانوں کو بھی نفع ملتا ہوتا, تو جس طرح میرے نبی نے یہ کہا ہے کہ اذان دینے کے بعد جس نے میرے اوپر درود پڑھا کل قیامت کے دن میں اس کی درود سفارش کروں گا, تو بعین ہی اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما دیتے, ہاں سن لو جس نے اذان کے بعد درود پڑھا اس کے لیے یہ فضیلت ہے, اور جس نے اذان دینے سے پہلے بھی درود پڑھا پھر بعد میں بھی درود پڑھا اس کے لیے یہ انعام ہے. ایسا تو کہیں بھی نہیں ہے. اگر ہے پھر دکھاؤ, ہم بھی شروع کریں. ہم کیوں محروم ہیں اتنے بڑے اجر سے؟ پھر یہ الفاظ درود کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھا. یہ ان مولویوں نے, چند مولویوں نے بیٹھ کے گٹھ جوڑ کر کے خود ساختہ الفاظ یہ لکھ دیے ہیں, بنا دیے ہیں, اور ان مولویوں کو جو ان پڑھ ہیں, جو علم سے کورے ہیں, شریعت کو نہیں جانتے, ان کے متھے مار دیا ہے. اب کیا ہے, مؤذن وہ بنے ہوئے ہیں جو نہ قرآن کا ترجمہ جانتے ہیں نہ جن کو حدیث کا پتہ ہے, اور وہ صلاۃ پہ ایسے ڈٹے ہوئے ہیں کہ بالکل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں اجا تم اپنی حدیثیں اپنے پاس رکھو, ہمیں حضور سے محبت ہے, ہم تو درود پڑھیں گے. اپنی حدیثیں اپنے پاس رکھو. لو یعنی مسلمانوں کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی نعوذ باللہ کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان کے نزدیک. یہ کہتے ہیں عبادت کریں گے, حضور سے محبت بھی کریں گے, حضور پر درود بھی پڑھیں گے, نماز بھی پڑھیں گے, روزہ بھی رکھیں گے, لیکن حضور کی مان کے نہیں کریں گے. لو نماز پڑھیں گے لیکن اپنی مرضی سے پڑھیں, روزہ رکھیں گے ٹھیک ہے لیکن اپنی مرضی سے رکھیں, اذان دیں گے لیکن ہماری مرضی ہوگی. ہم پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہیں گے پھر اذان دیں گے, اور شیعوں نے کہا چلو جی پھر تمہاری مرضی ہے تو ہماری بھی مرضی ہوگی, ہم پھر اذان ہی اپنی مرضی سے دیں گے. اشہد ان امیر المومنین تو فلاں تو فلاں. وہ غلط ہیں اور پھر تم کون سے حد سے ہو؟ اگر انہوں نے اذان چینج کر دی اور تم نے بھی تو اضافہ کر دیا اذان سے پہلے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی جگہ پر حی علی خیر العمل کا اضافہ کر دیا انہوں نے, وہ تو اہل تشیع ہو گئے, وہ تو شیعہ ہو گئے, وہ تو تمہارے نزدیک ایمان سے خارج ہو گئے, اسلام سے خارج کر دیا تم نے, فتویٰ لگا دیا ان پر کفر کا. تو تمہارے اوپر کون سا فتویٰ لگے گا؟ اضافہ تو تم نے بھی کر دیا ہے. جو چیز حضور نے سکھائی نہیں ہے, بتائی نہیں ہے, تم نے اپنی طرف سے گھڑ کے اس پر رکھ کے اس کی فضیلتیں بنا دی. درود تاج مشہور ہے, درود تاج. بھئی درود تاج کس نے کہا ہے کوئی تم سے پوچھنے والا؟ جو پوچھے وہ گستاخ. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ یہ درود تاج کس نے سکھایا, غلط بات ہے. اب ایسا پوچھنا غلط ہے, ناراض ہو جاتے ہیں. اور اللہ کے بندے یہ بھی کوئی ناراضگی والی بات ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے مجھے جس نے جی درود تاج پڑھا اس کا رزق بڑھ جائے گا, اس کے غم دور ہو جائیں گے, اس کا. اب میں آگے سے پوچھ رہا ہوں مولوی صاحب یہ درود تاج اتنی فضیلت جو آپ بتا رہے ہو, یہ جو الفاظ ہمیں سکھا رہے ہو سمجھا رہے ہو, یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ اب غلط بات ہے. اب اس کا آگے سے حق بنتا ہے بھائی صاحب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, یہ حدیث کا نام ہے اور یہ حدیث نمبر ہے. میں کون ہوتا ہوں جو آپ کی طرف سے درود بناؤں؟ نہیں کہے گا کیونکہ دلیل ہی نہیں ہے. درود تاج حضور نے سکھایا ہی نہیں ہے.
दरूद लक्की शरीयत में है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में शरीयत में जो दरूद है उसका नाम है दरूद इब्राहिम, सिर्फ दरूद इब्राहिमी। दरूद इब्राहिमी के अलावा और कोई दरूद नहीं। अजीज बुजुर्ग और नौजवान साथियों, और जो बंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद नहीं पढ़ता, जो बंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मिंबर रसूल पर चढ़े, जब पहली सीढ़ी पर चढ़े तो आमीन कहा, दूसरी पे चढ़े तो आमीन कहा, तीसरी पे भी आमीन कहा। सहाबा ने बाद में पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं और आमीन कहते हैं, पहले आपका ये अमल नहीं था, क्या वजह है, आपने ऐसा क्यों किया? तो मुख्तसर कर रहा हूँ। उसमें से हजूर ने कहा, जब मैंने सीढ़ी पे पाँव रखा, हजरत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और उन्होंने मुझे आकर कहा, ऐ महबूब, अल्लाह फरमाता है कि जब आपका नाम आ जाए मोहम्मद, और बंदा वो आपका नाम सुन के आगे ये ना कहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पे दरूद ना पढ़े, अल्लाह फरमाते हैं ये लानती इंसान है, रब की रहमत से ये दूर है। हजूर ने कहा, मैंने आमीन कह के मुहर लगा दी है कि ये वाकई बंदा लानत का मुस्तहिक है, इसका रहमत से कोई